جب یہ امت اس جہاد کے فریضے کو تھامے ہوئے تھی تو اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو وہ مقام اور مرتبہ دیا کہ جو دنیا نے دیکھا 22 لاکھ مربع میل کا حکمران 22 لاکھ مربع میل کا حکمران سوکھے ہوئے دریا کو، خشک دریا کو خط لکھ رہا ہے، اور خط جب دریا تک پہنچا وہ دریا ایسے چلا جیسے صدیوں سے اس خط کا انتظار کر رہا تھا۔ جب یہ امت اس جہاد کے فریضے کو تھامے ہوئے تھی، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فاتح ایران ہے، دجلہ کا کنارہ ہے، درمیان میں دجلہ کا دریا ہے، سامنے ایران کا لشکر ہے، اس طرف مجاہدین ہیں۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ان کی قیادت کر رہے ہیں، اور جب سعد نے دیکھا سامنے ایرانی لشکر جو بلا رہا ہے آپ آؤ گے یا ہم آئیں، کوئی کشتی نہیں، کوئی ٹیوب نہیں، کوئی تختے نہیں، کوئی راستہ نہیں، کوئی پل نہیں، اس جگہ سے کیسے جائیں، دریا کو کیسے پار کریں؟ سیدنا سعد بن ابی وقاص نے اپنے پیچھے کھڑے لشکر کی طرف نظر دوڑائی تو لشکر سے ایک مجاہد نے آواز دی، سوچ رہے ہو کہ یہ دریا مجاہدین کا راستہ روک لے گا؟ ہرگز نہیں، یہ کبھی ہمارا راستہ نہیں روک سکتا، آپ اپنے گھوڑے کو اس دریا کے اندر ڈال دیجئے، ہم آپ کے پیچھے ہیں۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص نے اپنے گھوڑے کو دریا کے اندر ڈالا۔ تاریخ گواہ ہے، کتابیں گواہ ہیں، آج بھی حدیث کی کتابوں میں واقعات ملتے ہیں۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص کا لشکر دریا کو پار کرتے ہوئے پار چلا گیا، ایرانی فوج دیکھ کر بھاگ اٹھ کھڑی ہوئی کہ یہ جن ہے، انسان نہیں ہے۔ یہ مجاہدین اللہ کی مدد سے پار جا کر پہنچے، اور جب پار جا کر سعد بن ابی وقاص نے اپنے لشکر کو مخاطب کرتے ہوئے یہ اعلان کیا، کیا کسی کا کوئی نقصان تو نہیں ہوا؟ لشکر میں سے ایک مجاہد نے کہا، میرا ایک پیالہ ہے، اس پیالے میں میں پانی پیتا ہوں، اس پیالے کے اندر میں سالن لیتا ہوں، ایک ہی پیالہ ہے، لکڑی کا پیالہ، وہ گر گیا، دریا کی موجیں اسے بہا لے گئیں۔ سعد بن ابی وقاص نے دریا کو مخاطب کرتے ہوئے، اس کی موجوں کو مخاطب کرتے ہوئے یہ اعلان کیا، آج تمہارا امتحان ہے، تمہاری ایمانداری عدل کا امتحان ہے۔ یہ پیالہ معمولی ہے، بظاہر لکڑی کا پیالہ ہے، لیکن یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ادنا سے غلام کا پیالہ ہے۔ آج اس پیالے کو واپس کرو۔ لہریں اٹھی، موجیں اٹھی، اس پیالے کو اٹھا کر مجاہد کے قدموں میں لا کے رکھ دیا۔